اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے تو تمہیں جو عورتیں پسند ہوں 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کرو، لیکن اگر تم یہ خدشہ کرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کا جو موجد ہوتا ہے، جو کریٹر ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کس تعداد میں کوئی فریکوینسی نے جانا ہے، کس تعداد میں لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے، یا جو چیز بنائی جا رہی ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام زندگی بنایا ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی شرح مردوں کی نسبت زیادہ ہے، اور چونکہ اللہ کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ہوں گی۔ تھوڑا سا غور سے سنی گئی، یہ آپ جو روٹین میں گفتگو سنتے ہیں میری، وہ نہ میں آپ کو اونچا نیچا کروں گا نہ کچھ ایسی بات، بس سنیں 2-4 منٹ، کوشش یہ ہوگی کہ قرآن اور حدیث ہی آپ تک پہنچے، کیونکہ جب قرآن حدیث میں سنا کر آپ کو مکمل نہیں کر سکا تو پھر میں کوئی شعر کیوں پڑھوں گا، یا پھر میں کوئی اپنی بات کیوں سناؤں گا۔ میرا کام یہ ہے، ہمارا مسند یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کو قرآن اور حدیث سنائی جائے، باقی بھی منع نہیں ہے، اس سے کوئی اور مطلب نہ لے۔ عزیزان گرامی، 2-2 3-3 4-4 کا رب کو یہ معلوم ہے، تھا، رہے گا، رب قادر مطلق ہے، چونکہ شرح تعداد زیادہ ہے، خواتین کی بچیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت، اس لیے اگر تھوڑا سا غور کریں کہ اگر اس آیت پہ، جیسے آج جو ماحول ہے ان آیات پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور ہماری بیٹیوں کی، بہنوں کی یہ بال سفید ہو رہے ہیں، اور ہم ان کے رشتے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور پھر آپ اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ اگر فرض کیجئے یہ ایسا ہم نہیں کر رہے، تو وہ خواتین جو 3 اس میں حل نکلتے ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی اپنے جذبات کو لے کر دنیا سے ہی چلا جائے، یہ فطرت کے خلاف، اور کوئی یہ کہ اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو اپنی مرضی سے اور غیر شرعی طریقہ سے اس کو امپلیمنٹ کر لیا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آیات و احادیث کو لے کر ہم اپنے جو ذہنی طور پر ہم معاف ہو چکے ہیں کہ نہیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، اپنی مرضی ہم نے کرنی ہے۔ اب اپنی مرضی کر کے آپ نے دیکھ لیا، مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بڑے بڑے مجمعوں میں خواتین کپڑے اتار کر گھومنا لگ جاتی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا، ہم اس سمت نکل گئے ہیں کہ جس طرف نہیں جانا چاہیے۔ کیا قصور ہماری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کا، ان بیٹیوں اور بہنوں کا کہ جن کے لیے ہم ان کے معاملات کو ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر ہم پا رہے۔ دیکھیے اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ خصوصاً صرف جوانوں سے نہیں، احادیث کے اور اس حدیث کے اس مفہوم کو دیکھیے۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے گروہ نوجوانان، اے نوجوانوں کے گروہ جن کے پاس طاقت ہو گھر بسانے کی، وہ یہ نہیں فرما رہے کہ جس کا ارادہ ہو، جس کے پاس طاقت ہو گھر بسانے کی، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ آج شادی کا موقع ہے، وہ نکاح کرے۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نکاح کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی آنکھیں نیچی رہیں گی۔ قرآن میں حکم ہے نا مومن مردوں اور عورتوں کو، جب آپ جائیں راستوں میں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کی نگاہیں نیچے رکھنے کا یہ بندوبست ہے کہ آپ نکاح کیا کریں، نکاح کو رواج دیں آپ زیادہ۔ اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بہت فتنے سے بچ جائیں گے، آپ کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، آپ نکاح کو رواج دیا کریں۔ اور حضور نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سے الگ سے کوئی عمل کرے گا، یعنی اس پہ اگر عمل نہیں کرتا تو وہ میرے طریقہ کاملہ پر نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں نکاح اس لیے بھی کیا کرو کہ میری امت میں اضافہ ہوگا، نکاح اس لیے بھی کیا کرو کہ میری امت میں اضافہ ہوگا،
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کسی مومن کے لیے اللہ کے خوف کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہے وہ اس کی نیک بیوی ہے۔ اب میری بہنیں بہو بیٹیاں سن رہی ہوں گی، اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائیں تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے ان کے اوصاف بتائے۔ مفہوماً اسی حدیث کا اگلا حصہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اوصاف کیا ہیں کہ جب اسے خامند دیکھے، یعنی اپنی بیوی کو جب دیکھے تو وہ خوش ہو جایا کرے، اور جب اسے وہ کوئی حکم کرے تو بیوی اس کی تعمیل کیا کرے، اور پھر کیا ہو کہ جس وقت وہ گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ اپنی عصمت، اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کیا کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نکاح کو رواج دو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے میری جنت واجب ہے۔ یا رسول اللہ، کس کے لیے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جو میری ظاہری حیات میں میرے پاس آیا ملاقات کے لیے۔ سبحان اللہ، میں نہیں کہتا، میرا تو یہ میری عادت ہی نہیں ہے، کہیں گے آپ تو بھلا آپ کا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد جو میری قبر اطہر پہ آئے گا اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہے۔ اب اس حدیث کو مفہوماً میں تیسرا جملہ سنانے کے لیے سنا رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بیویاں ہوں، اسی حدیث کا اگلا حصہ، جس کی 2 بیویاں ہوں، جس کی 3 بیویاں ہوں، جس کی 4 بیویاں ہوں، اور وہ ان سب کے ساتھ اگر انصاف کر کے آیا نا دنیا میں تو میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے۔